ایک صاحب کا انتقال ہوا، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ان صاحب کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے بعد کسی خاتون کا مجھے فون آیا، انہوں نے عجیب بات کہی، میں عبرت کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ اپنے پیچھے خیر کی علامتیں، خیر کی نشانیاں، خیر کے دھندے، نیکیوں کے آثار چھوڑ کر جائے، بدی کے آثار چھوڑ کر نہ جائے۔ کہنے لگی جس مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ اسے جانتے ہیں۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہا کہ ان کے کچھ تعلقات مجھ سے اچھے نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور کچھ ایسے پیغامات ہم ایک دوسرے کو بھیجتے تھے جو نازیبا تھے موبائل میں میسج کے ذریعے۔ تو میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ کو رسائی مل جائے کسی طریقے سے ان کے موبائل تک، تو آپ وہ میسج ڈیلیٹ کرا دیجیے۔ اسے کیا کہیں گے؟ آثار خیر نہیں کہیں گے، اسے آثار شر میں داخل کریں گے، آثار شر میں داخل کریں گے۔ میں نے کہا بھئی یہ کام تو بہت مشکل کام ہے، یہ چیز تو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ اس کا بھی پردہ رکھے، اللہ آپ کا بھی پردہ رکھے، اللہ دونوں کا پردہ رکھے۔ یہ باتیں تو ایسی ہیں، کسی سے کسی کا موبائل کون مانگ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ لائیں بھائی ہم اسے چیک کریں یا اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کریں؟ آپ پردہ رکھنے کی اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کے وارث ہی خود ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن آپ بتائیں اگر وہ چیز بچوں کے ہاتھ لگے گی تو کیا اثر پڑے گا کہ ہمارے باپ نے کس ڈھب پر زندگی گزاری ہے۔ اور میں اس سے جوڑ کر ایک بات اور عرض کروں، ایک بڑا خطرناک سلسلہ چلا ہوا ہے، لوگ اپنے ان موبائلوں میں پتہ نہیں کیا کیا گند رکھتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے گزشتہ دنوں ایک عجیب بات فرمانے لگے کہ ہم نے ان موبائل فونوں کو گٹر بنایا ہوا، گٹر، اتنی غلاظت اس میں ڈال رہے ہیں، اتنی گندگی ڈال رہے ہیں اور اتنا زہر اس میں بھر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر انتقال اچانک ہو جائے اور آپ کی تمام چیزیں بچوں کے ہاتھ لگ جائیں، بیوی کے ہاتھ لگ جائیں، زندگی میں تو آپ کے پاس ڈیلیٹ کا آپشن ہے، خدا کی قسم مرنے کے بعد تو وہ آپشن بھی چلا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ لوگوں کے سامنے آپ کا پردہ کھلے، اللہ کی جو ستاری ہے اس ستاری کا آپ بھی بھرم رکھیں، ان کاموں سے پہلے توبہ کر لیں۔ اب بہت سارے گھروں میں یہ بات ہو رہی ہے، نوجوان آ کر بتاتے ہیں کہ ابا کے تو مشاغل بڑے عجیب نکلے۔ میں کہتا ہوں بس کسی سے مت کہو، خدا کے لیے پردہ ڈالو۔ ذکر کرنے کی باتیں نہیں ہیں، کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ عمر رسیدہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، میں بڑے دکھی دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میری بات اور میری جو یہ جس تو کیفیت سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ کیفیت منتقل ہوگی یا نہیں، لیکن میری بات کو ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ اور میں آپ سے عجیب بات عرض کروں، بڑے دکھے دل سے بات عرض کروں، بوڑھا آدمی، اچھی خاصی عمر ہے، 70 سال کے قریب عمر ہے، دنیا سے جا رہا ہے اور مرنے کے بعد موبائل سے فحش مواد نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ کون سی شکل کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا؟ کس چہرے کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا؟ یہ شوق ختم کر دیں، یہ شوق وہ زہریلے شوق ہیں، خدا کی قسم کل نہ یہاں امان ملے گی نہ وہاں امان ملے گی۔ اپنے پیچھے اگر چھوڑ کر جانا چاہتے، کنویں چھوڑ کر جائیں، مسجدیں چھوڑ کر جائیں، دینی ادارے چھوڑ کر جائیں، فلاحی ادارے چھوڑ کر جائیں، لوگوں کے لیے لباس کا طعام کا انتظام چھوڑ کر جائیں، کتابیں چھوڑ کر جائیں، خیر کی باتیں چھوڑ کر جائیں، یہ گندگی چھوڑ کر نہ جائیں، یہ گندگی چھوڑ کر نہ جائیں، تو بالآخر بچوں سے کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی کسی مرنے والے کا اگر کوئی عیب دیکھے انسان تو اس کا نام لے کر کسی کو نہ بتائے، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے غسل دینے والا اگر جسم میں کوئی نقص دیکھے، کوئی خرابی دیکھے، مثلا چہرہ پھرا ہوا ہے یا عیب جسم کے اندر ہے یا کوئی خراب موت کی نشانی ہے، تو واجب ہے کہ اس کا پردہ رکھ لے،
اس کا پردہ رکھنا چاہیے. لیکن بھائی اگر ہم انتہا کریں گے تو کبھی کبھی اللہ رب العزت پردہ کھول دیا کرتے, اللہ بھی پردہ کھول دیا کرتے, ستھری زندگی گزارے, دو منہ والی اور دو رخ والی زندگی نہ گزارے. لوگوں کے سامنے اور بیوی بچوں کے سامنے اور چہرہ ہے اور اللہ کے سامنے بھیانک چہرہ ہے. لوگوں کے سامنے سفید چہرہ ہے اور پس پردہ کالا چہرہ ہے, سیاہ چہرہ ہے, گندگی بھری ہوئی ہے موبائلوں کے اندر, نہ معلوم کیا کیا بھرا ہوا ہے. ابھی اولاد جو اپنے ہاتھ سے دیکھے گی اس کے لیے ماتم کا موقع نہیں ہے, ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ میرے ابا کی عمر کیا اور میرے ابا کے شوق کیا. اس لیے بھائی ان باتوں میں نہ پڑے.